أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم پروگرام نمبر 301 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ التوبہ آیات 14 تا 17 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام میں بصیرت القرآن میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ کر دیا گیا. جامع ترمذی کی روایت. ایک طویل حدیث کا ایک جملہ ہم روزانہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے اس حدیث کا کہ جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی بصیرت بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام چلتے ہیں آج کے مطالعے کی طرف، اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ التوبہ آیات 14 تا 17 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: جنگ کرو ان مشرکین سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، اور ٹھنڈا کرے گا مؤمنوں کے سینوں کو، اور دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا، اور نظر کرم فرمائے گا اللہ جس پر چاہے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، نہیں بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مؤمنوں کے کسی کو ہمراز، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. نہیں حق مشرکین کو کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر کفر کی. یہ وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ التوبہ آیات 14 تا 17 کا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. کیا ہوتا ہے ربط آیات؟ جی گزشتہ آیات اور زیر مطالعہ آیات کے درمیان باہمی تعلق. باہمی تعلق بالکل صحیح ہے.
آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود. گزشتہ آیت میں مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کی ترغیب کا بیان تھا. ابھارا گیا مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. آج کا نقطہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب اس جنگ کی حکمت کا ذکر ہے. اگر مشرکین کے خلاف ابھارا جا رہا ہے جنگ کرنے کے لیے یا آخری اقدام کے لیے تو اس کی حکمت کیا ہے وہ آج کے درس میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ناظرین کرام یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی اور وہ یہ ہے کہ اس وقت سورہ توبہ کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. دوسرا رکوع اور پھر تیسرا رکوع. یہ دو رکوع وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں. سورہ توبہ 9 ہجری میں آ رہی ہے لیکن رکوع نمبر 2 اور 3 ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اس سورت کے مضامین کے بیان میں کہ رکوع نمبر 2 اور 3 فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے. تو اب مسلمانوں کو آخری اقدام سے میری مراد کیا تھی؟ فتح مکہ، کیونکہ مکے کی فتح کے بعد پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اس اقدام کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، نفسیاتی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور یہ مضمون اگلی آیات میں بھی آئے گا انشاءاللہ آئندہ 1-2 اور پروگرامز میں. آگے چلتے ہیں. ربط آیات کے بعد تعارف ہے. تعارف سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو تفصیل سے بعد ہم تشریح میں سمجھیں گے ان کا مختصر خاکہ ایک اسکیچ کے طور پر پہلے پیش کیا جاتا ہے. تعارف کے ذیل میں بھی آج 3 ہی باتیں ہیں. پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود، اہل ایمان کے ہاتھوں مشرکین کی سزا کا بیان. کیا مطلب؟ پچھلی قوموں پر تو اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے. مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک سخت بات بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں. ایک پٹائی ان کی بدر میں ہو چکی، اب فتح مکہ ہونے جا رہی ہے تو ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے. اور ایک ذکر پہلے آ چکا ہے سورہ توبہ کے شروع میں کہ آخری حتمی سزا کا اعلان بھی آ گیا ہے سورہ توبہ میں. تو یہ صورت بہت سخت ہے مشرکین کے بیان کے حوالے سے، ان پر بڑی سختیوں کا بیان ذکر کیا جا رہا ہے. اگلی بات ہے تعارف کے ذیل میں دوسری بات، جنگ کے حکم کے ذریعے اہل ایمان کا امتحان. کیا مطلب؟ اب جب مکہ مکرمہ جانا ہے تو کس کے خلاف جنگ کرنی؟ اپنوں کے خلاف جنگ کرنی ہے. کسی نے بھائی کے خلاف کرنی ہے، کسی نے بیٹے کے خلاف کرنی ہے. نکالا گیا تھا نا وہاں سے. اب جب واپس آئیں گے تو اپنوں سے ہی جنگ کرنی. یہ بڑا کڑا امتحان ہوگا اہل ایمان کا مکے والوں کے خلاف اقدام کے اعتبار سے. تیسری اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے، مشرکین کے لیے آگ کا انجام باز نہیں آئیں گے تو بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ناظرین کرام تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہوتا ہے. تجزیے کا بیان جو ہوتا ہے بھائی اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ زیر مطالعہ آیات کی تشریح. زیر مطالعہ آیات کی تشریح. اچھا یہ آپ کا خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے شہزاد؟ ہر آیت میں آنے والے ٹاپک کا ایک خاکہ. ٹھیک ہے، آپ کو اتفاق ہے ان سے؟ جی ایک عنوان اگر ہم دے سکیں. ٹھیک ہے، اب آپ صحیح بلال بیٹا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہم سب لرننگ کر رہے ہیں، سب سیکھ رہے ہیں. جی ناظرین کرام تجزیے سے مراد ہر آیت میں کیا ٹاپک یا عنوان زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو آئیے سمجھتے ہیں سورہ توبہ آیات 14 تا 17 کا تجزیہ. سب سے پہلے سورہ توبہ آیت نمبر 14 تا 15 جنگ کے حکم کی حکمت. کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے سمجھیں گے انشاءاللہ 2 آیات میں، آیت نمبر 14 اور 15 میں. اس کے بعد آیت نمبر 16 آزمائش بدریہ جنگ. کس کے خلاف اقدام کرنا ہے؟ مکے والوں کے خلاف جن میں اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے. تو یہ بڑا امتحان ہوگا اہل ایمان کا، سچے اہل ایمان کا. اور آخری آیت آج انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ رہے گی آیت نمبر 17 سورہ توبہ، اللہ کی مساجد کو مشرک آباد نہیں کر سکتے. کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ اب مکہ فتح کیا جائے، مکہ مکرمہ، تاکہ مشرکین کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور اہل ایمان اللہ کے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے اور اس کا بندوبست کرے. مشرک اللہ کے گھر کو، اللہ کے مساجد کو آباد نہیں کر سکتے، ان کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے امکان ہی نہیں ہونا چاہیے اس بات کا. جی ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا. سب سے پہلے سورہ توبہ آیت نمبر 14 رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہوا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. سورہ توبہ آیت نمبر 14 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، جنگ کرو ان مشرکین سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، اور ٹھنڈا کرے گا مؤمنوں کے سینوں کو. ناظرین کرام یہ ترجمہ ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات جو ذکر میں بار بار آ چکی اسکرین پر موجود ہے اس وقت تشریح میں، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب اور یہ فتح مکہ کے لیے ذہن بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے نتیجے میں 4 وعدوں کی بشارت. اس آیت میں 4 وعدوں کا ذکر ہے، بشارت ہے. اگلی آیت میں ایک اور وعدے کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی 4 وعدے. نمبر 1 مشرکین کو اہل ایمان کے ہاتھوں سزا ہوگی.
پچھلی امتیں تو مٹائی گئی نا، پچھلی قومیں مٹائی گئیں، زلزلہ، طوفان وغیرہ، زمین میں دھسا دیا جانا، پتھروں کی بارش برسا دیا جانا۔ ادھر کیا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں پٹائی کا ذکر ہو رہا ہے مشرکین کی۔ نمبر 2، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، مراد ناکام ہو جائیں گے۔ نمبر 3، وعدہ اللہ کا، ان کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، تم نکلو تو صحیح اللہ کی راہ میں، اللہ پر ایمان رکھ کر تم جب اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ آخری وعدہ نمبر 4، اہل ایمان کے دلوں کو اس رنج و غم سے شفا عطا ہوگی جو کفار کی طرف سے انہیں پہنچتا رہا۔ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کے گھر بار کو اجاڑ دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، رنج اور غم تو تھا نا مسلمانوں کو، اور بیت اللہ چھوڑنے کا غم بھی تو ہوگا۔ یہ سارے غموں کا ازالہ ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی، کب؟ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے اور ان مشرکین کے خلاف اقدام کرو گے تو اللہ اس رنج اور غم سے بھی تمہیں نجات عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 15 ہے، رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 15، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا، اور نظر کرم فرمائے گا اللہ جس پر چاہے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 15 کا۔ آئیے آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں ہے، ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے نتیجے میں 5ویں وعدے کی بشارت۔ پچھلی آیت میں کتنے وعدے تھے؟ 4۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ہاتھ ان کو سزا ہوگی، اور وہ مشرکین ذلیل و رسوا ہوں گے، اور مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور مسلمانوں کا غم و رنج اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ یہ 4 باتیں پچھلی آیت میں وعدے تھے۔ اب 5واں وعدہ وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ مسلمانوں کا غصہ دور کر کے انہیں اطمینان عطا کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا غصہ کاہے کے لیے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو لوگ اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں ہونے دیتے، ان پر مسلمانوں کو غصہ آنا چاہیے۔ جیسے قرآن صحابہ کرام کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید اللہ کے نبی کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو یہ جو غصہ ہے مسلمان کا کب آنا چاہیے؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو عام طور پر غصہ نہیں آتا تھا، اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تو سب سے بڑھ کر غصہ کسے آتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک، تو یہ غصے کا بیان ہو رہا ہے کہ 5ویں بشارت کیا دی جا رہی ہے وعدے کے طور پر؟ مسلمانوں کا غصہ دور کر کے انہیں اطمینان عطا کیا جائے گا۔ جب مکہ مکرمہ کی فتح ہو جائے گی، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا، اب مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ 5ویں بشارت، یہ وعدہ جو اس آیت میں عطا کیا گیا۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، دشمن کی جماعت میں بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے گا، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو اکثریت نے اسلام قبول کر لینا ہے نا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے جنگ تو کوئی نہ ہوئی، عظیم اکثریت اسلام لے آئی اور بھائی بھائی بن گئے الحمدللہ۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سوں کو اسلام کی توفیق عطا کیے جانے کا اشارہ بھی دے دیا گیا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت و ارادے سے واقف ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ الفاظ آئے تھے واللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم رکھنے والے ہیں اور اللہ خوب حکمت والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آج یہ جنگ کی ترغیب دلا رہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ کے کاموں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بندے کا کام کیا ہے؟ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، 2 آیات کا بیان ابھی باقی ہے اور ایک وقفہ آیا چاہتا ہے آپ کے ہمارے درمیان۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ رب کائنات کے کلام مبین میں ارشاد ہو رہا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 16 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے
حالانکہ ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، نہیں بنایا انہوں نے سوائے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مؤمنوں کے کسی کو ہمراز، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، یہاں خطاب ان کو ہے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان میں بعض منافق بھی تھے۔ مجموعہ ہو رہا ہے خطاب کا، اس میں مسلمان بھی شامل اور کچھ ایسے بھی جو منافقین بھی موجود تھے نا مدینہ طیبہ میں، خطاب میں سب داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی انداز بتا دیتا ہے کہ یہ سچے اور مخلص ایمان والوں کا بیان ہو رہا ہے، کبھی انداز بتا دیتا ہے یہ پکے منافقین کا بیان ہو رہا ہے، اور کبھی بتایا جاتا انداز ہوتا ہے کہ سب کا ذکر آ جاتا ہے، پھر بعد میں وضاحت ہوتی ہے کون مخلص ہیں اور کون جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں ایمان کے۔ اگلا نقطہ ہے، جنگ کے حکم کے ذریعے مؤمن و منافق کا امتیاز انتہائی ضروری تھا، اور یہ مستقل ہوتا رہا ہے۔ یہ احد کے وقت بھی ہوا، یہ احزاب کے وقت بھی ہوا، اور اب ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، 9 ہجری میں آ رہی ہے، گو کہ تیسرا چوتھا رکوع کم و بیش وہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے، مگر اس سورہ توبہ میں بھی منافقین کا آگے چل کر پول اور زیادہ کھولا جائے گا۔ پول کھولنا سمجھتے ہیں نا، وہ آگے چل کے کھولا جائے گا، ٹھیک۔ اگلا نقطہ ہے مخلص مسلمانوں کی 2 علامتیں۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ یہاں پہ 2 علامتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات، اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے ہیں، جب موقع آئے گا اللہ کی راہ میں جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات علامت کے طور پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں سے ہی دلی دوستی رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی دلی اور پکی دوستی کس سے ہوگی؟ اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اور ایمان والوں سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دلی دوستیاں اختیار کی جائیں، ان کو پسند کیا جائے، ان سے رابطے بڑھائے جائیں، ان سے سب کچھ شیئر کر لیا جائے مسلمانوں کے بارے میں، یہ گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ مسلمان کی دلی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی، اس سے سلوک کر لیں گے، وہ تو جانوروں سے بھی کیا جائے گا تو انسانوں سے کیوں نہ ہو، لیکن دلی دوستی مسلمان کی کافر سے نہیں ہو سکتی۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے، کسی کا حیلہ اس سے چھپا رہنا ممکن نہیں۔ جھوٹے دعوے دار بھی تو تھے نا، جیسے کہ منافقین، اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرما دیں گے، لیکن کسی کا حیلہ، کسی کا بہانہ، کسی کا جھوٹ اللہ سے چھپے رہنے والا نہیں ہے۔ فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 17۔ ارشاد ہوا رب کائنات کے کلام مبین میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، نہیں ہے حق مشرکین کو کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو، وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے اوپر کفر کی، یہ وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کا۔ مشرکین کا بیان جاری ہے، آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، مسجد حرام اور دوسری مساجد کو باطل عبادات سے پاک کرنے کی ہدایت۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں ہیں اور مکہ مکرمہ میں مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، شرکی عقائد اور شرکی عبادات چل رہی، بیت اللہ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور مساجد کا ذکر آیا تو ساری بقیہ مسجدیں، ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ یہ باقی ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو سب کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہے، وہ بھی اللہ کا گھر، یہ بھی اللہ کے گھر، ٹھیک ہے؟ ان کو باطل عبادات سے پاک کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اگلی بات، بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش اعلانیہ طور پر کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، تو توحید کے مرکز کو توحید کا اظہار کر کے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ وہ بت پرستی جو کر رہے تھے مشرکین وہ حرکتیں وہاں پر کی جائیں۔ ابھی کس کو ابھارا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، جاؤ بھائی ادھر اور فتح مکہ کرو تاکہ بیت اللہ کو پاک اور صاف کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ نفسیاتی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے مکے کے حوالے سے اقدام پر۔ اگلا نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، ان کا بیت اللہ کی خدمت کا کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں، شرک میں اٹے ہوئے ہیں، گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں لوگ، تو ان کی بیت اللہ ہی کی خدمت کیوں نہ ہو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مزید اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، کفر و شرک کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔
بظاہر حاجیوں کو کھلایا پلایا ہوگا ماضی میں، پانی پلایا، کھانا کھلایا، بڑی خدمتیں کرتے رہے، مگر شرک پر اڑے ہوئے ہیں تو کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی خدمت قبول نہیں ہوگی، چاہے اللہ کے گھر کی خدمت کیوں نہ کر رہا ہے. ٹھیک. اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں، ان کا دائمی ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 72 میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا. اب وقت ہے سوالات کا، اور وہ کرتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی. آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی عمر فاروق، پہلا سوال آپ کا. میرا سوال آیت نمبر 15 کے ذیل میں ہے، جس میں غصے کا ذکر ہے. تو سوال یہ ہے کہ انسان بہت سی حماقتیں اور غلطیاں غصے کی وجہ سے کرتا ہے، تو غصے پر قابو رکھنے کے اگر آپ طریقے بتا دیں اور وضاحت فرما دیں. ٹھیک. آپ کو تو نہیں آتا زیادہ؟ الحمدللہ کم آتا ہے. کم آتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے. ناظرین کرام، بڑا دلچسپ سوال ہے کہ غصہ اور غصے ہی میں بلکہ یوں کہی کہ حماقتیں غصے میں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کہا کسی نے کہ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، والدہ کے سامنے بچے نے کوئی شرارت کی، والدہ کو آ گیا غصہ، انہوں نے اپنا پیر مارا ٹیبل پر، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، تو غصے میں بھی آدمی کو ہوش میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حماقت یقیناً ہوتی ہے اور پھر ندامت پر اس کا اختتام ہوتا ہے، بچنا چاہیے. لیکن ایک بات کلیئر کر دوں، غصہ آنا بھی چاہیے، مگر کہاں آنا چاہیے؟ صحیح مقام پر. یہاں وہی بتایا گیا ہے. ہمارے غصے غلط مقام پر آتے ہیں. مرچیں زیادہ ہوگی تو غصہ آ جاتا ہے نا، نمک کم ہو گیا تو غصہ آ جاتا ہے، ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو غصہ آ جاتا ہے. آ جاتا ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر غصہ آ رہا ہے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، ناظرین میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، یہ ساتھی ہم سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں. آج ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر غصہ آتا ہے. ہاں جی، وہ کونی لگ گئی، وہ جی ذرا سی گاڑی ٹچ ہو گئی، ٹچ، غصہ آ گیا اور جناب پورا ٹریفک بلاک کر دیا ہم نے، ہے نا. اور اللہ کے کتنے بڑے بڑے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیسے لوگ ہیں ہم؟ اور اللہ کے رسول کو غصہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا. تو غصے کو قابو کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ غصہ وہاں آئے اور لائیں جہاں آنا چاہیے. تو بہت سی کا غصہ آئے گا نہیں انشاءاللہ. ایک بات. پھر عام جو غصہ آ جاتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باوضو رہنا. اگر غصہ آئے تو وضو کر لینا، حدیث شریف میں آتا ہے. پانی پی لے آدمی، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. پھر غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور ناظرین کرام، کبھی ہم دیکھ لیں جب شدید غصے میں ہوتے نا، اپنے سامنے آئینہ رکھ لیں ذرا، پھر دیکھیں میری شکل کیسی ہو رہی ہوتی ہے. انشاءاللہ غصہ تھم جائے گا. صحیح ہے. اور شیطان کی طرف سے آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے. اور آخری پتے کی بات، اپنے معمولات میں درود شریف کو بڑھا دیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ کسی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ مجرب نسخہ ہے. پڑھیے درود شریف اور کثرت سے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جتنا کثرت سے ہم درود کا اہتمام کریں گے، ہماری طبیعتوں میں ٹھنڈک آئے گی تھوڑی سی انشاءاللہ. لیکن ہاں، جہاں آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے، اور اکثر جہاں آتا ہے وہاں ہمیں نہیں آنا چاہیے، وہ روکیں. لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں پہ غصہ آئے جب اللہ کا حکم ٹوٹ رہا. جی بلال، آپ کا سوال. میرا سوال یہ کہ ابھی تذکرہ آیا کہ جو ہے وہ تم لوگوں نے کیا گمان کر لیا کہ تم لوگ اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مطلب مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے. تو میرا سوال یہ کہ کیا فتح مکہ کا وقت ہے؟ میرا سوال یہ کہ کیا کافی جنگیں وقوع پذیر نہیں ہو چکی تھیں؟ مطلب ہم نے دیکھا بدر، احد، احزاب، پھر صلح حدیبیہ بھی ہوئی. تو کیا کافی جنگیں وقوع پذیر نہیں ہو گئی تھی کہ جس میں مسلمانوں کے صادق الایمان یا ایمان میں سچا ہونے کی بات؟ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری جنگیں تو ہو چکی نا، اور منافقین کھل کر بھی سامنے آ گئے، تو اب بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب، فتح مکہ سے پہلے ابھارا جا رہا ہے مکے کے خلاف اقدام کے لیے. آسان کام تھا؟ نہیں. تو اب یہ بھی ایک امتحان آنے والا ہے. ابھی بھی کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہونا ہے کہ دوستی رشتہ داری کی اہمیت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم کی اہمیت زیادہ ہے. یہ بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے. کلیئرٹی ہو گئی ایک چیز. اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان بھی آنا ہے. اور غزوہ تبوک کب ہوا؟ 9 ہجری میں. فتح مکہ کی بات تو 8 ہجری، اور اس فتح مکہ سے پہلے ابھارنے والی بات، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں.
اور منافقین کا جو خوب پول کھولا گیا ہے وہ غزوہ تبوک کے تعلق سے، وہ بھی آنا ہے۔ تو ابھی اور مراحل آنے تھے، تو یہ باتیں ابھی تک جاری ہیں۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ ابھی تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، کھرے کھوٹے کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ تو ماضی میں تھے، ان کا تو کھل گیا، کچھ نئے بھی تو شامل ہوئے، تو ان کو بھی تو امتحانات سے گزرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی احزاب میں شریک نہ ہوئے تھے یا احد میں شریک نہ ہوئے تھے، تب ان کا تو موقع اب آئے گا نا کھرے کھوٹے کے فیصلے کا، تو ان کو بھی یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی شہزاد، آپ کا سوال۔ آیت نمبر 17 کے ذیل میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا صورتیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا صورتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط ہو سکتے ہیں؟ یہاں کون سی وجہ آئی تھی؟ شرک۔ جی، بڑی نیکیاں کر رہے تھے مشرکین، حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، ان کی مہمان نوازی سب کچھ ہو رہی تھی، مگر شرک کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں، حبط۔ کفر، ایک شخص کفر پہ اڑا ہوا ہے لیکن بڑی نیکیاں کر رہا ہے، ظاہری اعتبار سے نیکیاں کر رہا ہے، خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، دنیا میں فائدہ مل جائے گا اس کو کچھ، آخرت میں تو عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کی شرط لازمی شرط ہے۔ تو کفر ہے، شرک ہے، اس کی وجہ سے تو اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا سینسٹیو بات کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کا لفظ تو بہت بڑا ہے، بے ادبی بھی کرے تو قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور ایسے ان کی روبرو زور سے باتیں نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کر لیتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بے ادبی، عدم احترام یا احترام نہ کرنا رسالت مآب علیہ السلام کا، اس کی وجہ سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آدمی مسلمان ہو، بڑی عبادات اس نے کی ہوں، کلمہ کفر زبان سے نکال دے، ساری زندگی کی عبادات ضائع۔ دین کی کسی مسلمہ بنیادی ایمانیات میں سے یا احکامات میں سے انکار کر دے، کوئی فلاں حکم میں نہیں مانتا، معاذ اللہ کوئی کہہ دے، فلاں عقیدے کا انکار کر دے اور ڈٹا رہے اس کے اوپر، اسلام سے خارج ہو گیا، ساری زندگی کی عبادات، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور دین کی کسی بنیادی بات کا انکار یا کسی حکم کا انکار یا اس کا مذاق اڑانا، ایسی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ آج کا نقطہ مردوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآنی معلومات کے ذیل میں، مردوں کو عورت پر قوام، منتظم اور کفیل قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر منتظم اور کفیل۔ یہ بھی ترجمہ تراجم میں کیا گیا، اور قوام کا مطلب حاکم بھی ہوتا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، تو اگر کوئی گھر کا حاکم ہے تو وہ گھر کا خادم ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں ابھی آپ لوگ تو اس مرحلے سے گزریں گے بعد میں ناظرین کرام، لیکن یہ ہم پریشان نہ، عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حاکم یہ ہے کہ وہ تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری حاجات کو لا کر پیش کرے، تمہاری ضروریات کو پورا کرے، تمہاری کفالت کرے، تو ڈرنا نہیں چاہیے لفظ حاکم کے ترجمے سے۔ منتظم بھی ٹھیک ہے، کفیل بھی ٹھیک ہے، قوام، اور اتھارٹی گھر میں مرد کی آخری ہے، ڈیسیجن میکنگ مرد کی، دونوں کو برابر کر دیں گے تو ایک پروگرام نہیں ہو سکتا، گھر کیا چلے گا۔ ایک مقرر یہاں پہ اور بٹھا دیے جائیں، مفتی حضرات بہت سارے ہمارے کیو ٹی وی پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک مفتی صاحب میرے ساتھ یہاں پر بیٹھ جائیں، وہ بھی گفتگو شروع کر دیں، میں بھی گفتگو شروع کر دوں، تو کیا ہوگا؟ سب کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ نہیں، ایک وقت میں ایک نظم ہوگا، ایک ڈسپلن ہوگا، ایک فائنل اتھارٹی ہوگی۔ وہ گھر میں کس کو دی گئی ہے؟ مرد کو دی گئی ہے، شوہر کی حیثیت میں یا والد کی حیثیت میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے تشریح میں ہم نے سمجھا، آخر میں ان کا مختصر بیان۔ حاصل مطالعہ میں 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ پر 5 خوشخبریاں عطا کی گئیں، جو ہم نے سمجھی تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلی بات حاصل مطالعہ میں، اہل ایمان کی دلی دوستی کفار سے نہیں، اہل ایمان سے ہو سکتی، دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، شرک ارتکاب کرنے والوں کو اللہ کی مساجد آباد کرنے کا کوئی حق نہیں، اور یہ بات کہہ کر بھی صحابہ کرام کو مکے والوں کے خلاف اقدام پر ابھارا گیا ہے۔
नाज़रीन किराम, हासिल मुताला के बाद जायज़े का सेगमेंट है, इन सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ असेसमेंट हम कहाँ खड़े हैं इन आयात के तनाजुर में। आइए 3 सवालात। पहला सवाल, क्या आज हम अपनी दिली दोस्ती मुखलिस मुमिनों से ही रखते हैं? क्या वाकई आज हम मुसलमान भाई भाई हैं और दुनिया में कहीं मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो तो उस भाई के दर्द को हम महसूस करते हैं और बड़ों की सतह पर हम काफिरों का साथ देते हैं या मुसलमानों का साथ देते हैं? हमें गौर करना चाहिए। दूसरा सवाल जायज़े के तौर पर, क्या हम अल्लाह ताला की राह में शहादत की तमन्ना रखते हैं? अल्लाह ताला तो उभार रहे ना, जब मौका आए जंग के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, आपने फरमाया कि जिसने ना किसी गज़वा में शिरकत की और ना उसके दिल में तमन्ना थी कि अल्लाह की राह में कत्ल यानी शहीद हो जाए और इसी हालत पर मर गया तो वो निफाक की हालत पर मरेगा। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन किराम, क्या हम अल्लाह ताला की राह में शहादत की तमन्ना रखते हैं? आखिरी सवाल है जायज़े के तौर पर, क्या हम मसाजिद को ज़ाहिरी और बातिनी हर नापाकी से पाक रखते हैं? बातिन और ज़ाहिर दोनों एतबार से मसाजिद को पाक रखना ज़रूरी है। आखिरी 2 बातें, गुज़िश्ता सवाल का जवाब। सवाल पिछला हमने आपकी खिदमत में रखा था, दुआएं आजकल हम सीख रहे हैं और उसी के हवाले से सवालात पूछ रहे हैं आपसे। दुआ रखी थी आपके सामने, ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। ये बात किस आयत में बयान की गई है? सूरह फुरकान का रेफरेंस दिया गया था। दुरुस्त जवाब है सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। नाज़रीन किराम, ये आंखों की ठंडक क्या होती है? बेगम को बड़े खूबसूरत लिबास में देख लें और जेवर पहना हुआ देख लें, बच्चों को बहुत उछल कूद करता हुआ देख लें, नहीं, लिबास अच्छा पहना है सब ठीक है। असल आंखों की ठंडक ये चीज़ें नहीं। अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक क्या थी? नमाज। हाँ, नमाज, ठीक है, और नमाज अल्लाह की याद का जरिया, ठीक है। क्या आज इन बीवी और बच्चों को अल्लाह से जोड़ा है और अल्लाह की याद में ये मेरे साथ हैं? ये फैमिली यूनिट मिलकर अल्लाह को याद रखता है और कल अल्लाह से मुलाकात का इस फैमिली को शौक़ है? और क्या हम सब अल्लाह की जन्नत में कल हों इसकी तमन्ना, तलब, तड़प और मेहनत और जस्तजू और भागदौड़ और कोशिश आज हम अपने घरों में कर रहे हैं? ये ठंडक होगी। आज का सवाल नोट कीजिएगा। आज का सवाल मशहूर दुआ है, ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जिसको उठाने की हम में सकत ना हो। ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जिसको उठाने की हमें सकत ना हो। ये बात किस आयत में बयान की गई है? मशहूर आयत है सूरतुल बकरा के आखिर में, देखिएगा इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा और वो अगले प्रोग्राम में आपके खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ वक्त हुआ मुकम्मल और चाहेंगे आपसे इजाज़त। आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपके इखलास, इल्म और अमल में तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हम सबको, हमारे क़ारी साहब को, हमारी पूरी टीम को जो प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए मेहनत करती है और हमारे तमाम ताउन करने वाले हज़रात व ख़वातीन को और सारी उम्मत को अपनी दुआओं में याद रखें कि ए अल्लाह, हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल ने,